تو یہ بزرگ تھے تو حضرت سے عرض کی گئی حضرت کوئی نصیحت کریں. فرمایا سن پھر میری یہ بات یاد رکھنا، جب تم لوگ گناہ کرتے ہو نا تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے. پہلی حالت جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہوتا ہے، یہ بات تمہارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت جو بڑا کمزور سے کمزور ایمان والا ہے نا، وہ بھی جب گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر یہ دیا جل رہا ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. جیسے وہ لکھا ہے نا، جب زلیخا نے جناب یوسف علیہ نبی جن علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو وہ جو اس کے بت تھے نا، تو اس نے اپنے بتوں پہ وہ کپڑا ڈال رکھا تھا. جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا، پوچھا آپ نے، اور وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنے ارادے سے. آپ نے فرمایا یہ تو نے اپنے بتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا فعل کرتے ہوئے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر اور مٹی اور گارے سے بنے ہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ سنتے نہیں، اگر بلاؤ تو آگے سے جواب نہیں دیتے. تو پھر بھی اس نے کہا جو بھی ہیں تو میرے خدا نہ، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے. آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کے خداؤں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے. جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی حضرت جب گناہ کرتا ہے نا، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دیا چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے. پہلی حالت وہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے، تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ. تو فرمایا پھر تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. فرمایا بڑا تو دلیر ہے، تو بڑا دلیر ہے پھر کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ. اتنا تو دلیر ہے، تجھے کوئی خدا سے خوف نہیں، پولیس سے تو ڈرے، لوگوں سے تو ڈرے. دیکھیں نا حضرت جی، یہ چھوٹے چھوٹے مال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں، ان پہ کیمرہ لگا ہے اور لکھا کیا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ لو. یہ ہے ہمارے ایمان کا حال حضرت. کیمرے سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ حضرت جی میں نے کئی جگہ یہ دیکھا ہے، کیمرہ لگا ہے پیچھے کنیکشن کوئی نہیں ہے. کئی جگہ میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے لیکن کنیکشن. فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے دو حال ہیں. پہلا تجھے تیرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ میں کر تو گناہ رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے. تو فرمایا تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے لکھا ہے. آپ کسی سفر پہ تھے، وہ دوپہر کا وقت آیا تو آپ رکے کھانا کھانے کے لیے. تو وہاں نا وہ دوپہر تھی تو ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لا. وہ آیا، آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کر ہمارے ساتھ. اس نے عرض کی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا روزہ ہے. آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں، اتنی دوپہر میں بکریاں چراتے ہوئے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نا کہ یہ سچا ہے اپنی بات میں کہ نہیں، آپ نے فرمایا جو اتنی بکری ہیں ان میں سے ایک بکری میرے آگے بیچ دے. اس نے عرض کی حضور میں بکری نہیں بیچ سکتا. فرمایا کیوں؟ یہ میرے مالک کی ہیں. تو فرمایا اپنے مالک سے کہنا کہ وہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئے. میں کہا نہیں حضرت میں اس طرح نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کر لے، بکری خریدوں گا، خرید کے واپس تجھے دے دوں گا، اگر اس کو ذبح بھی کروں گا تو گوشت بھی تجھے دے دوں، تو کر لے. اس کو کہنا بھیڑیا کھا گئے. اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتہ ہے کہ تو نے اس طرح کا کام کیا ہے، بکری کو بھیڑیے نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟
تو آگے سے کہتا ہے حضرت مالک کو تو نہیں پتا لیکن اتنا بتائیں اللہ کا کیا کرنا ہے اللہ کا کیا کرنا. دیکھا بار بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے فرماتے تھے دیکھو ایک بکریاں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی کتنا قوی ایمان تھا. اس دور میں بکری چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن آج ایم ایس سی کر کے, آج بی ایس سی کر کے, آج جناب جج بن کے, آج ڈاکٹر بن کے مجھے نہیں یہ یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا خوبصورت دور تھا کہ جب بکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج حضرت جی چٹ گئے کتاباں, یونیورسٹیاں, کالج, سکول, اکیڈمیاں, کچھ نہیں ہم نے چھوڑا. لیکن جب میں عملاً آ کے سیٹ پہ بیٹھا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ڈاکٹر جس کو پتا ہے ڈیلیوری نارمل ہونی ہے لیکن اس کو پتا ہے وہ باہر والوں کو نہیں پتا. کبھی آ کے کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا, کبھی کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا, کبھی کہتی ہے ماں اللہ بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ حضرت. لیکن کیا ہے نارمل کے پیسے کچھ اور ہیں, آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر میاں ان کو تو نہیں پتا, وہ سادہ ہے, لیکن اللہ کو تو پتا ہے. یہ بتا جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یا جائے گی تو پھر اتنا بتا جا کے اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. آپ حیران ہو کے کہتے ہیں, فرماتے ہو وہ دیکھو بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے کہ ابن عمر اللہ کا کیا کرنا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. دیکھا آپ واپس گئے, آپ نے اس کے مالک کا پتہ کیا, اس کو خریدا اور خرید کے آپ نے اس کو آزاد فرما دیا. فرمایا دو حالتیں ہیں. پہلی گناہ کرتے ہوئے تجھے یہ گمان ہے کہیں نہ کہیں یہ بات تیرے اندر موجود ہے کہ تیرا اللہ تجھے بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھت ہے, یہ دیواریں ہیں, دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے, کوئی بھی نہیں, مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اگر تو یہ سمجھتا پھر تو کافر ہو گیا. لیکن میں نے کہا نا حضرت یہ وہ باتیں تھی جو بالکل ابتدا میں پڑھائی جانی تھی. علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ابتدا میں پڑھائی جانی تھی. اگر حضرت یہ باتیں پڑھائی گئی ہوتی نا کبھی, آج نہ کو رشوت دیندہ تے نہ کو رشوت, آج تانوں دودھ بالکل خالص ملتا, آج دہی چ کوئی اڑا روڑ نہ پندا حضرت, آج بکرے کی جگہ کوئی کتا نہ کھلا دیتا, آج حضرت جی بکرے کی جگہ کوئی گدھا نہ کھلاتا. وجہ کیا؟ ون واز اے تھسٹی کرو, ون واز اے تھسٹی کرو, ون واز اے تھسٹی کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.